اچھا سر، اس وقت جو ہمارا نظام چل رہا ہے، جو سسٹم ہے ہمارا، اس سسٹم کے اندر تو جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دینا اور اس قسم کی چیزیں اور بالکل اسٹریٹ فارورڈ چلنا، تو اس میں یہ جو معاشرہ اس وقت جو چل رہا ہے نا، اس معاشرے میں پھر ترقی کرنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے. تو اس کے لیے پھر وہ کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ کس طرح پھر وہ بندہ جو زیادہ ترقی کس طرح کر سکتا ہے؟ بھائی کا سوال یہ ہے کہ موجودہ حالات اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ اب ہم اگر ٹرانسپیرنٹ رہتے ہیں اور دھوکے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو ہمارے لیے آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے. تو میرے بھائی اس کا جواب بڑا سادہ سا ہے کہ ہم نے اپنے آپ سے اس کام کو شروع کرنا ہے اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس معاشرے کو اس اتنی تنزلی جو اتنا نیچے گر چکا ہے اس کو اوپر لے کر آنا ہے. یہ ہماری اخلاقی اقدار اس قدر گر چکی ہیں، اس کو ہم نے اوپر اٹھانا ہے. تو کہیں نہ کہیں سے تو شروع کرنا ہے. ہم اپنے آپ سے شروع کریں گے انشاءاللہ. جب ہم شروع کریں گے تو انشاءاللہ ہم ہی سے مل کر معاشرہ بنتا ہے. جی ہم سے کوئی علاوہ لوگ نہیں ہیں، ہم بھی اس کا حصہ ہیں. تو اپنا رول ہم پلے کرنا شروع کر دیں، اپنے حصے کا کام کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ معاشرے کے اندر بہتری آئے گی. اور اصل مقصود یہی ہے کہ ہم نے معاشرے کو بہتر کرنا ہے. جب ہم ٹھیک ہوں گے تو باقی بھی ٹھیک ہوں گے. ابتدائی لیول پہ آپ کی بات درست ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں کہ بہت سارے معاملات میں انسان کو جو ہے وہ دقت پیش آتی ہے، مشکلات پیش آتی ہیں کہ کس طرح سے باقی لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، میں پیچھے رہ رہا ہوں. لیکن یاد رکھیے گا یہ عارضی چیز ہے، وقتی طور پر ہے. انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ جب ایک آدمی اچھی نیت کے ساتھ اپنے آپ کو اس طرح کی برائیوں سے اور اس طرح کی اخلاقی برائیوں سے بچائے گا تو انشاءاللہ اللہ اس کو بھی ترقی دے گا. جی میرا نام ہے شوکت علی خان. میں آپ سے یہ کویسچن کرتا ہوں کہ آج کل اس دور میں دودھ میں بہت زیادہ ملاوٹ ہو رہی ہے، اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ یہ دودھ کی ملاوٹ کے حوالے سے ان کا سوال ہے. ہماری جو اس نشریات کا مقصد ہی یہ ہے کہ کسی طریقے سے ہماری یہ بات ہر طبقہ زندگی کے ہر فرد تک یہ بات پہنچ جائے. صرف دودھ نہیں، ہر شعبے میں جہاں جہاں پہ ملاوٹ ہو رہی ہے اس تک یہ حدیثیں پہنچ جائیں اور یہ معاملات پہنچ جائیں. یہ جو حدیث ہم نے بیان کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. جب اس آدمی کو یہ احساس ہوگا اور یہ اس تک بات پہنچے گی کہ میں ملاوٹ بھی کر رہا ہوں اور میں باقی معاملات مسلمانوں والے کر رہا ہوں اور میں اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل رکھنا چاہتا ہوں، تو پھر ایسا نہ ہو کہیں کہ اس ملاوٹ کی وجہ سے میں اس طریقے سے ہٹ جاؤں. تو آگاہی سب سے بہترین ٹول ہوتا ہے، اویئرنیس سب سے بہترین ہتھیار ہوتا ہے جس سے لوگوں کو ہم آگاہ کریں، ان کو متوجہ کریں اور ان کے مسائل کی طرف ان کو رہنمائی کریں. یہ اسی طرف ایک کوشش ہے کہ کسی طریقے سے یہ بات ہماری ہر طبقہ زندگی کے ہر فرد تک پہنچ جائے اور وہ اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا شروع کر دے. تو مقصد صرف اس سے یہ ہے کہ کسی طریقے سے وہ لوگ اس بات کو سمجھیں اور اس پر پھر ظاہر ہے. پہلی بات تو یہ ہے نا کہ ہمارے سامنے دنیاوی فائدہ ہوتا ہے، دنیاوی فائدے کی وجہ سے انسان ملاوٹ کرتا ہے. جب اس کے یقین کے اندر یہ بات آ جائے گی کہ بھئی مجھے جو حدیث مجھے جو بتا رہی ہے، جو حضور کا فرمان مجھے بتا رہا ہے، شریعت اسلامیہ جو مجھے بتا رہی ہے، اس میں میرا فائدہ ہے، اس میں نقصان نہیں ہے. ظاہری طور پر بہت ساری چیزوں میں کمی نظر آ رہی ہوتی. اس کی مثال اس طرح سمجھیں کہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ رب العزت ربا کو، سود کو ختم کرتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں. اب ظاہری طور پر ایک آدمی کو یہی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جب میں نے 100 روپے 1000 روپے کہیں رکھا ہے سود پر، مجھے اس کے اوپر کوئی پرافٹ مل رہا ہے، ظاہری طور پر اس کی رقم بڑھ رہی ہوتی ہے. لیکن وہی بندہ اگر صدقہ کر رہا ہوتا ہے اور 1000 میں سے وہ 100 صدقہ کرتا ہے تو 900 بچتے ہیں. ظاہری طور پر اس کا مال صدقے کی صورت میں کم ہو رہا ہوتا ہے اور سود کی صورت میں بڑھ رہا ہوتا ہے. لیکن قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سود کو اللہ رب العزت ختم کرتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں. اب اس کی کئی شکلیں ہمارے سامنے مشاہدے میں اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ بات بھی عملی طور پر نظر آ رہی ہوتی ہے. جو آدمی سود پر پیسہ رکھتا ہے یا سود کھاتا ہے یا ربا کے معاملات کرتا ہے، سودی معاملات کرتا ہے، اس کو آئے روز کوئی نہ کوئی پریشانی، گھر کے اندر بیماری، علالت، مقدمات، ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جن کی وجہ سے آخرکار اس کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ سود کے نحوست ہے. اور صدقہ کرنے والے کو کیا ہے کہ الصدقہ ترد البلا، جو صدقہ کرتا ہے ظاہری طور پر مال کم ہو رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر سے آنے والی کتنی مصیبتیں ٹل رہی ہوتی ہیں، کتنی پریشانیاں آنے والی ٹل رہی ہوتی ہیں، جہاں جو اس کے اوپر اس کا مال خرچ ہونا تھا وہ بچ رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں مشاہدے کے ساتھ ہیں. پہلی چیز ہے
کہ ایک آدمی کو اس کے حوالے سے آگاہی ہو جائے. دوسرے نمبر پر پھر اس کا یقین بن جائے اس بات پر کہ بھائی پوری دنیا جو ہے وہ غلط ہو سکتی ہے, پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے, سورج جو ہے وہ مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے, لیکن قرآن غلط نہیں ہو سکتا اور حضور علیہ السلام کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. آپ نے فرما دیا کہ جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں, بس بات ختم. آپ نے اگر فرما دیا کہ اس چیز سے نقصان ہے تو ہمیں ظاہری طور پر اس سے فائدہ نظر بھی آ رہا ہو, پھر بھی وہ اصل میں نقصان ہی ہوتا ہے. ہاں, ہماری عقل, ہماری دانش, ہماری سوچ ابتدائی طور پر اس کو نہیں سمجھ رہی ہوتی, تو اس وجہ سے پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ اس کی آگاہی ہے. اسی کی یہ کوشش ہے کہ ہم لوگوں تک یہ بات پہنچا دیں کہ بھائی یہ جو آپ ملاوٹ کر رہے ہو ظاہری طور پر آپ کو اس میں فائدہ نظر آ رہا ہے, حقیقت میں کیا ہے, نقصان ہی نقصان ہے. تو اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ صرف بات ہم یہاں نہ چھوڑیں, اس کے ذریعے سے تو بعد میں پہنچے گی, ہم نے آج سن لیا, ہم اس کو آگے پہنچانا شروع کریں. جی, اور سوال؟